رجب آیا رجب آیا رجب آیا رجب آیا رحمت کا بخشش کا دعاؤں کا سما لایا رجب آیا رجب آیا رجب آیا۔ بصرہ میں ایک خاتون رہا کرتی تھی، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے ان کپڑوں میں کفن دینا جو میں رجب المرجب میں پہن کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے بیٹے نے کسی اور کپڑے میں اس کو کفنا کر دفن کروا دی۔ جب وہ قبرستان سے واپس اپنے گھر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جن کپڑوں میں ماں کو اس نے کفن دیا تھا وہ کپڑے اس کے گھر موجود تھے۔ اس نے گھبرا کر ماں کی وصیت کیے ہوئے کپڑوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو گھر میں اس کو وہ کپڑے نہ ملے، گھر میں اس کو وہ کپڑے نہ ملے۔ ابھی ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس کو اسی کپڑوں میں کفنا دیا جس کا اس خاتون نے تمہیں وصیت کی تھی، اور جو رجب المرجب میں روزے رکھتا ہے، میری عبادت کرتا ہے جو بندہ، تو میں قبر میں اس کو غمگین نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ نے سنا کہ جو رجب میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں ہونے دے گا۔ اور رجب کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو گویا ان مہینوں کی کتنی برکتیں ہیں۔ اور مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگان دین کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رجب کے 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، اور با سے مراد بھلائی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرموں کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو رجب المرجب ہے یہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان المعظم آپاشی یعنی کہ پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان المبارک فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ گویا کہ جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے اس کو سیراب نہ کرے تو پھر وہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کیوں کر کاٹ سکتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے یہ جسم کو پاک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رجب المرجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان المعظم دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ تو اب جس کی یہ تینوں چیزیں پاک ہو جائیں تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ وہ تو پھر ایسے کام کرے گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا۔ دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس و دین بدر الاولیٰ کے واسطے، اچھے پیارے شمس و دین بدر الاولیٰ کے واسطے۔ شعیب الایمان میں ہے صفحہ نمبر 3 پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام اللہ نے رجب رکھا،
اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور جو بندہ رجب المرجب میں اللہ کی رضا کی خاطر صرف ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا، اس کو اس نہر سے جام پلا۔ شعیب الایمان میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جن کا نام حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل تیار کیا ہوا۔ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں رب کریم کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 شعبان المعظم کی 15ویں رات، نمبر 3 شب جمعہ یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، جبکہ جو عید کی رات ہوتے روزے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، آخری روزہ ختم ہوتا ہے اور جو چاند نظر آتا ہے، صبح عید ہونی ہوتی ہے، اس رات کو بھی اللہ کی ذات ہر بندے کی دعا قبول۔ اور نمبر 5 عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی رات، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب المرجب کی 27ویں کا جو روزہ رکھے، رجب المرجب کی 27ویں کا جو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اسے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور 27ویں رجب کو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ چنانچہ رجب کی 27ویں کی عبادت اور روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک ایسا دن اور ایک ایسی رات ہے جو اس دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں گزارے، گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال کی شب بیداری کی۔ اور وہ رات کون سی رات ہے؟ وہ 27ویں کی رات ہے۔ اور وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ 27ویں رجب المرجب کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ میں روزے رکھنے اور رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کا قرب عطا فرمائے۔ اور رجب اور مرجب کے کیا کہنے، رجب شریف کے کیا کہنے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک غنیت الطالبین میں نقل کی گئی کہ جو رجب کے مہینے میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو کہ حد نظر تک وسیع ہوگا، یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی لمبائی اور چوڑائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمانوں کی اس مہینے میں خیر خواہی کریں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا یا شعبان المعظم کا مہینہ آتا، کسی کا دینا ہوتا تو دے دیتے، کسی سے کچھ لینا ہوتا تو لے لیتے، اور پھر اس طرح اپنے آپ کو فارغ کر کے دنیاوی کام کاج سے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے اور خیرات بھی کرتے، صدقہ بھی کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے، اکرام کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ اور کیا ہی برکتیں ہیں۔ انیس الواعظین میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس میں ایک آدمی
ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور ایک رات اس پر اس نے قابو پا لیا۔ جب اس عورت کے وہ قریب ہوا تو باہر ایک شور اس کو سنائی دیا، گویا کہ کوئی جس طرح شور ہوتا کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کس مہینے کا چاند نظر آ گیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ رجب شریف کا چاند نظر آ گیا۔ جب اس نے رجب کا نام سنا، حالانکہ غیر مسلم تھا، تو وہ رجب کے مہینے کا نام سن کر تعظیماً اس عورت سے دور ہو گیا۔ اس نے گناہ نہیں کیا اور اس عورت کو جانے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی ارشاد فرمائی کہ اے میرے نبی، فلاں شخص کے پاس آپ جائیے اور اس سے ملاقات کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام اس شخص کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور اس کو اپنے آنے کی خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھیجا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام میرا نام ہے۔ تو جب اس نے آپ کا تعارف سنا اور آپ کو دیکھا تو فوراً آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ جو اس مہینے کا رجب کا احترام کرے، رجب کی تعظیم کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو ہو بھی مسلمان، جو ہو بھی اپنے آقا کا کلمہ پڑھنے والا، تو اگر وہ اس مہینے میں گناہوں سے تائب ہو جائے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے تو کیا اس کے وارے نیارے نہیں ہوں گے؟ کیا رب کریم کی ذات اس سے راضی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ جب ایک غیر مسلم کو اس مہینے کی تعظیم کرنے کا یہ بدلہ مل سکتا ہے کہ اسے ایمان کی دولت مل جائے، تو مسلمان تو پھر مسلمان ہے نا۔ ہم تو آقا کی امت ہیں، تو تمام امتوں سے ہم بہتر امت ہیں اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں رجب کا احترام بھی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں گناہوں سے دور رہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم انعام پا سکیں، رحمتیں پا سکیں، برکتیں پا سکیں، برکتیں لوٹ سکیں۔ رجب کے کیا کہنے؟ رجب ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا جو آنکھوں سے اندھا تھا اور ٹانگوں سے لنگڑا تھا، اور اس کے آگے ایک اور شخص چل رہا تھا جو اس کو بڑی سختی کے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ آج سے پہلے ایسا برا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ تو جو لوگ آپ کے قریب بیٹھے تھے ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، اس شخص کو آپ جانتے ہیں جو اندھا اور لنگڑا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس آدمی نے آپ کو بتایا کہ یا امیر المومنین، یہ ابن الصبغہ ہے اور اس پر بریق کی پھٹکار پڑی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بریق جو شخص ہے یہ تو اس کا لقب ہے نا، لیکن اس کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی حضور ان کا اصل نام ایاز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایاز کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو ایاز کو لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز سے فرمایا کہ اے ایاز، تم اپنا اور بنو صبغہ کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ مجھے سناؤ۔ وہ عرض کرنے لگا یا امیر المومنین، چھوڑیے وہ جہلیت کے زمانے کی بات تھی، اب الحمدللہ
اسلام طلوع ہو چکا تو اب ہمیں پچھلی باتوں کو بھول جانا چاہیے. پچھلی جو باتیں گزر گئیں اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے الحمدللہ، جب سے دین اسلام آیا ہے، دین اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہت عزت عطا فرمائی اور ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ زمانہ جاہلیت کی باتوں کو ہم دہرائیں. لیکن عبرت کی خاطر میں یہ واقعہ سننا چاہتا ہوں تم سے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ایاز نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ حضور، یہ جو صبغہ ہے اس کے 10 بیٹے تھے اور وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور میرے گھر کے قریب ان کا گھر تھا. تو وہ مجھ پر ظلم اور ستم کیا کرتے تھے، مجھے ستاتے تھے اور میرا مال ناحق چھین لیا کرتے تھے. تو میں ان کو خوف خدا دلواتا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے ہمسائے ہونے اور اپنے رشتہ دار ہونے کا واسطہ بھی دیتا. لیکن ان کو یہ واسطہ اثر نہ کرتا، وہ اس واسطے کی طرف توجہ نہ دیتے اور مجھ پر مسلسل ظلم اور ستم کرتے رہتے. تو میں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اور جب حرمت والا مہینہ آیا، یعنی کہ رجب المرجب شریف کا جب مہینہ آیا، تو میں نے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا کریم، میں تمہیں اس مہینے کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو دعائیں قبول کرتا ہے. یہ جو ابن الصبغہ ہے اس کا کوئی بھی بیٹا باقی نہ بچے، صرف ایک کے، اور جو بچ جائے اس کو اندھا اور لولا کر دے اور اس پر ایک ایسا بندہ مسلط فرما جو اس کو گھسیٹتا پھرے. مولا، یہ دعا میں دل کی گہرائیوں سے تیری بارگاہ میں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے ظلم سے، ان کی زیادتی سے نجات مل جائے. تو وہ ایاز کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کی. اسی سال ایک ایک کر کے 9 افراد ان میں سے مر گئے، اور جو ایک بچا اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اندھا بھی ہو چکا ہے، لولا لنگڑا بھی ہو چکا ہے، اور اس پر اللہ نے ایک ایسے بندے کو مسلط کر دیا جو اس کو گھسیٹتا پھرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی یہ واقعہ بڑا عجیب ہے. تو اس واقعہ سے ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو درس عبرت ملتا ہے، کیونکہ جو ظالم شخص ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اور دوسرے کا دل دکھاتا ہے. تو جو دل دکھاتا ہے کسی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ دل دکھانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ان کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو دوسروں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر اپنا روب اور دبدبہ جماتے ہیں، اپنے امیر ہونے کا ان پر روب جماتے ہیں، اپنی تھالٹی دکھاتے ہیں، اپنی پاور دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں تو ہم ویسے ہیں، اور پھر اپنے سے کم والے مرتبے پر ظلم اور زیادتی کرتے رہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. مفہوم اور مطلب یہ بنا کہ جب مظلوم رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے. تو جیسا کہ اس ایاز کی اللہ نے دعا قبول کی، تو ہمیں بھی اس مہینے میں رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، ہر وقت رب سے مانگنا چاہیے. دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اور پھر اس مہینے میں، کیونکہ وہ جہلیت کا زمانہ تھا، پھر بھی جہل لوگ ہو کر، کافر لوگ ہو کر اس رجب کے مہینے میں رب سے مانگا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا. اور دوسری طرف اتنی جلدی بھی کسی کو
بد دعا نہیں دینی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو دعا کرنی چاہیے، لیکن اچھی دعا بھی کرنی چاہیے، دوسروں کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ بد دعا آپ نے کبھی کسی کے لیے نہیں کی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت بن کر آئے۔ اور وہ واقعہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ جب آپ طیف میں تشریف لے گئے اور طیف کے آؤ باش لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے پاؤں مبارک پر پتھر مارتے، پھر آپ وہ پاؤں اٹھا لیتے تو وہ دوسرے پر پتھر مارتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ ظالم آپ کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے۔ تو جو فرشتہ پہاڑوں پر متعین ہے رب کی طرف سے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم ارشاد فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور اس بستی والوں کو، ان طیف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، کیونکہ اتنی بڑی زیادتی آپ کے ساتھ کی، اتنے بڑا ظلم کیا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ پر یہ پتھر برساتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں سے نوازا۔ آگ کا فرشتہ حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم ارشاد فرمائیے، میں آگ برسا کر ان کو جلا دوں۔ لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ بد دعا کرنے والے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ امت دل دکھا رہی ہے، تکلیفیں دے رہی ہے، لیکن رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں کیا دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما کہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ اس میں یہ حکمت تھی دعا میں، کیونکہ انہوں نے تو سرکار کو نہ پہچانا، کلمہ نہ پڑھا، آپ پر ظلم اور ستم کیے، لیکن ان کی آنے والی نسلوں نے آپ کا کلمہ پڑھا اور دین مدین کی خدمت کی۔ تو اسی لیے اس بات کو بھی ہم سامنے رکھیں کہ کوشش کریں کہ اتنی جلدی کسی کو بد دعا نہ دیں، اتنی جلدی کسی کو بد دعا نہ دیں، ہمیشہ دعاؤں سے نوازیں۔ ہاں کوئی بہت زیادہ ظلم کرتا ہے تو اس کو موقع دیں سنبھلنے کا، کہ کیا خبر وہ بعد میں سنبھل جائے، آپ سے معافی مانگ لے۔ تو اسی لیے اس مہینے میں خوب خوب رب کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے، التجائیں کیجئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اور اس مہینے میں توبہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ رجب آیا، رجب آیا، رجب آیا، رجب آیا، رحمت کا، بخشش کا، دعاؤں کا سما لایا۔ رجب آیا، رجب آیا، رجب آیا۔